اب بات یہ ہے کہ 4 ارب روپے رکھے گئے تھے، ذرا پڑھ لیجئے گا، دیکھ بھی لیجئے گا، ڈیٹیل بھی دیکھ لیجئے گا کہ لوگوں کی ریبیلیٹیشن کے لیے، کیونکہ جو ہے فیڈرل گورنمنٹ پچھلے 3 سال سے 1 روپیہ نہیں دے رہی. یہ این ایف سی ایوارڈ کے پیسے نہیں ہیں، یہ وہ ہیں جو آپ نے جہاں پر ایکشن کر رہے ہیں وہاں پر لوگوں کے لیے دینے ہیں. وہاں کے اسکول ڈیمیجز ہیں، وہاں کے پینے کا پانی کا ایشو ہے، وہاں کی سڑکوں کا ہے، وہاں کے ماسک کا ہے، وہاں کے ماں بارگاہ کا ہے، وہاں کے ہاسپٹلس کا ہے. یہ سارے اس کے لیے دینے ہوتے ہیں، کیونکہ کولیٹرل یمیج میں نہیں کہہ رہا ہوں. ان کا ڈیفنس منسٹر بیٹھ کے کہتا ہے ہاں جی کولیٹرل ڈیمیجز میں ہوتا ہے، ایک دہشت گرد مرتا ہے، 7 4 5 بے گناہ لوگ بھی مرتے ہیں، ایک جگہ کو ہم مارتے ہیں 7 4 اور گر جاتی ہیں. تو اس کے لیے یہ ایک پراپر طریقہ کار رکھا گیا تھا، جس کے تحت ضرب الاسب کے بعد یہ چیزیں چلتی آ رہی تھیں، جو کہ پچھلے 3 سال سے جب سے ہماری گورنمنٹ آئی ہے حکومت نے نہیں دیا. تو ہم نے خود یہ پیسے رکھے، چیک کر لیجئے گا نا ذرا تسلی سے. اور اس کے بعد یہ ہے کہ اس لیے کہ جو بھی لوگ وہاں سے کسی بھی طرح سے ان کو متاثر ہوئے ہیں تو ان کو ہم اکوموڈیٹ کر سکیں، نمبر 1. نمبر 2 چیز آ گئی جی کہ موسم کی وجہ سے وہاں سے نکل کے پہلی دفعہ برف باری پڑی ہے وہاں پر. کراچی سے لنڈی کوتل تک پاکستان میں اور کہیں برف باری نہیں ہوئی. نیلم ویلی سے لے کے گلگت سسوس تک کہیں برف باری نہیں ہوئی. کوئٹہ میں -13 ڈگری سینٹی گریڈ ہے، گلگت کے اندر سکردو کے اندر -40 ڈگری تک چلا جا چکا ہے ٹیمپریچر. ایسا کبھی بھی نہیں ہوا کہ آپ پورے کا پورے علاقے کو خالی کریں. اور یہ چیز ان کے تینوں منسٹرز کی جو 2 دن قبل انہوں نے پریس کانفرنس کی پرسوں اٹھا کے انہی تینوں منسٹرز کی ایک ہفتے کی پہلے کی کانفرنس دیکھ لیں گے. ہم تو کوئی ایکشن نہیں کر رہے، ہم تو کوئی ٹارگیٹ آپریشنز نہیں ہو رہے، وہاں پر کوئی انویسٹیگیشن بیسڈ آپریشن نہیں ہو رہے. اور پرسوں یہ بیٹھ کے کہہ رہے تھے کہ وہاں پر ٹارگیٹڈ بیسڈ آپریشن ہو رہے ہیں. میرے ساتھ 3 پروگرام میں 3 ان کے ڈفرنٹ منسٹر سے تینوں یہ کہہ رہے تھے انفارمیشن بیسڈ، انٹیلیجنس بیسڈ، ٹارگیٹ بیسڈ آپریشن ہو رہے ہیں. تو بھائی مانو نا کہ آپریشن ہو رہا ہے پھر. اور مانے نا یہ بات کہ آپ نے پروونشل گورنمنٹ، وہاں کے علماء مشائخ، وہاں کے ادیب، وہاں کے اسکالرز، وہاں کے اسکول ٹیچرز، وہاں کے لوگوں کو کانفیڈنس میں نہیں لیا ہوا. دس از دا کوشچن. کسی نے بھی یہ نہیں کہا کہ دہشت گرد. لیکن یہاں میرا سوال یہ ہوتا ہے کہ شفیع جان صاحب نے ایک پروگرام میں بیٹھ کے خود یہ کہا تھا کہ وہاں پہ آپریشن ہو رہے تھے، اسی وجہ سے ہم نے کابینہ سے 4 ارب روپے جو ہے وہ مختص کیے تھے کابینہ کی اپروول سے. میں نے تو آپ کو بتا دیا نا کہ آپریشن جب بھی وہاں پر کسی جگہ پہ ہوئے تھے اس کے لیے ایک میکنزم طے تھا کہ 17 ارب روپے جو ہیں فیڈرل گورنمنٹ نے دینے ہیں ہر سال میں، جو نہیں دیے پچھلے 3 سالوں سے. پھر اس والا پھر سب کیوں کہہ رہے ہیں کہ نوٹیفیکیشن واپس لو؟ وہ کون سا نوٹیفیکیشن ہے؟ میں بتا رہا ہوں، میں ذرا سن لینا. آپ کی کوشچن آ گیا، آپ ایک ہی کوشچن بار بار کر رہی ہیں، میں اسی کو ایڈریس کر رہا ہوں اور ود فیکٹس اینڈ فگرز کر رہا ہوں. چیک کر لینا، میں ادھر ہی ہوں، اللہ نے زندگی دی اگر تو آپ دوبارہ پروگرام کیجئے گا اور بتائیے گا کہ علی بخاری صاحب آپ کے یہاں پر غلط بیان آپ کا آ گیا تھا، میں معذرت کروں گا اس کے اوپر. ٹھیک ہے سر. ٹھیک ہے. بات یہ ہے کہ اب تیسری چیز پہ میں آ جاتا ہوں کہ کسی کے باپ کا صوبہ واقعی نہیں ہے. اس کے باپ کا صوبہ بھی نہیں ہے جو کہتی ہے